ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد اسلام آباد میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ پاکستانی قیادت سے امن و استحکام پر مشاورت ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی صورتحال زیر بحث آئے گی۔ ذرائع کے مطابق عراقچی کی ملاقاتیں ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ نئے دور کا جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ اپنے بھائی کا اسلام آباد میں استقبال کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے بامعنی ملاقاتوں کے منتظر ہیں، جس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اسلام آباد میں عباس عراقچی کا امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ عباس عراقچی پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں کا مقصد جنگ کا خاتمہ، امن کی بحالی کے لیے جاری ثالثی اور سفارتی کوششیں ہیں۔ امریکی حکام کو ایران کا موقف پاکستان کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کی طرف سے ملاقات کی درخواست کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آج واشنگٹن سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر ایران سے مذاکراتی عمل پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ مذاکرات کے عمل میں پاکستان کو حیرت انگیز ثالث قرار دے دیا۔ ایران امریکی مطالبات کے جواب میں کچھ تجاویز دینا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز سے گفتگو۔ واضح کر دیا امریکی ٹیم بااختیار ایرانیوں سے بات کر رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ چین میں قائم آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ آئل ریفائنری شپنگ کمپنیوں اور ٹینکرز پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کا الزام ہے۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کئی ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں لگا دیں۔ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا تہران پر مالی دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا امریکی فوج کے ساتھ تعاون میں ملوث تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ اپامی ڈوناس نامی جہاز کو سمندری قوانین کی خلاف ورزی اور انتباہ کو نظر انداز کرنے پر قبضے میں لیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایک اور ایرانی آئل ٹینکر آبنائے ہرمز عبور کر گیا۔ 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز سے 5 جہاز گزر سکے۔ ایران میں جنگ کے بعد فضائی آپریشنز کی بحالی۔ تہران ایئرپورٹ سے آج ملکی اور غیر ملکی پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ تہران مشہد، تہران استنبول اور تہران مسقط پروازیں اڑان بھریں گی۔ مہرآباد ایئرپورٹ پر 20 اپریل سے محدود آپریشنز پہلے ہی بحال ہو چکے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا، قیمت 488 روپے 81 پیسے لیٹر ہو گئی۔ غزہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی درندگی جاری۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 6 پولیس افسروں سمیت 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں 7، غزہ سٹی میں 3، بیت لاہیہ اور 2 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں مختلف مقامات پر بمباری۔ حزب اللہ کے 6 ارکان شہید کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لبنان میں شہادتوں کی تعداد 2491 ہو گئی، 7719 افراد زخمی۔
لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر حزب اللہ کے بھی اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، لبنانیوں کے گھروں کو گرانے والے اسرائیلی بلڈوزر سمیت فوجی گاڑیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا، 3 صہیونی فوجی زخمی۔ شام میں 288 افراد کے قتل میں ملوث امجد یوسف کی گرفتاری پر جشن، دمشق میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ امجد یوسف سابق صدر بشار الاسد کے انٹیلیجنس ارکان میں شامل تھے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی صدر ٹرمپ سے شدید تنقید، سینڈر کا ٹرمپ دور میں ان کی فیملی پر بھرپور مالی فوائد اٹھانے کا الزام، دوسرے دور حکومت میں اب تک ان کے خاندان نے $4 ارب کمائے، صرف 14 ماہ میں اثاثے 26 ارب سے 65 ارب تک پہنچ گئے۔ PIA کا لاہور سے بھی حج آپریشن کا آغاز، پہلی پرواز سے 310 عازمین حج روانہ ہو گئے۔ ترجمان سندھ حکومت اور امیر سکھر ارسلان شیخ کا وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس میں قائم کمپلینٹ سیل کا دورہ، کمپلینٹ سیل میں خود عوامی شکایات سنی اور انہیں بروقت نپٹانے کے لیے متعلقہ حکام تک پہنچایا۔ حکومت سندھ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے ہر شکایت کی ریئل ٹائم ٹریکنگ کر رہی ہے۔ تحفظ اور ریلیف سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے، ارسلان شیخ کا ویڈیو پیغام۔ سندھ حکومت کا کراچی میں پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام، دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر نئی مرکزی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا فیصلہ، لائن نمبر 5 پر کام آج سے شروع ہوگا، انٹر کنیکشن کے لیے 9 پمپس کو 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر بند رکھنے کا شیڈول جاری۔ راجن پور اور گرد و نواح میں کئی مقامات پر شدید بارش اور ژالہ باری، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع۔ جنگ کے بعد ایران میں موسمیاتی تبدیلیاں آنے لگیں، مختلف حصوں میں بارشیں، برفباری اور درجہ حرارت میں کمی۔ ایرانی حکام کے مطابق موسمیاتی تبدیلی امریکی ریڈارز کی تباہی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ریڈارز ایران کے موسم کو متاثر کرتے تھے، حالیہ تقریباً 50 دنوں کے بعد ملک میں موسم نسبتاً بہتر ہے۔ اٹلی نے فیفا ورلڈ کپ سے متعلق امریکی صدر کے خصوصی نمائندے کی تجویز مسترد کر دی، ایران کی جگہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت سے صاف انکار۔ ایران نے اپنی محنت سے فیفا ورلڈ کپ میں جگہ بنائی، ایران کے بجائے اٹلی کو ایونٹ میں شامل کرنا ناانصافی ہوگی، اطالوی اسپورٹس منسٹر کا بیان۔ اور PSL کے 36ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا، کنگز مین 80 رنز پر ڈھیر ہوئی، یونائیٹڈ نے ہدف 7ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔